کے درس میں جاتا رہا اور خود میں اس جگہ پر موجود کہ جس وقت نزاع آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تم کو اب تک جو درس دیا، جو پڑھایا، ولایت امیر المومنین بھی تم سے اقرار کروائی اور اس پر بھی تمہیں پڑھاتا گیا، لیکن میری سمجھ میں اب تک یہ نہ آیا کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھا۔ اور یہی جملہ کہہ کے وہ فرماتے ہیں کہ ان کا دم نکل گیا۔ عزیزوں، یہ ایسی ولایت ہے، ایک زمانہ آئے گا، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان مرے گا، فرشتے وہاں دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ کیسے ولایت امیر المومنین کو بچا کر لے کر آ گیا۔ اس لیے ایسا دور مفتیوں کا چل گیا ہے کہ کوئی یا علی کہنا بھی نہ کہتے ہیں، کوئی علی علی کہنا کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو فضائل اچھے نہیں لگتے، مولانا تبلیغ کرے، اور اگر تبلیغ دیکھنا ہے قرآن میں تو ایک ہی تبلیغ ملے گی۔ اگر علی کی ولایت کی محبت کی ان کی اولاد کی تبلیغ نہ ہوئی تو ساری تبلیغ بیکار ہو نماز کی تبلیغ اپنی جگہ، روزے کی تبلیغ اپنی جگہ، ہم شیعہ کتابوں میں، ہم سنی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر نماز کے اندر تشہد کے بعد اگر صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز بیکار۔ اس سے ثابت یہ ہوا صلوات پہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، خدایا تو درود بھیج محمد پر اور اس کی آل پر، خدایا درود ہو محمد پر، علی پر اور آل علی پر۔ اگر نماز میں بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں تو نماز بھی بیکار۔ یہ حکم ہے کیا ہوگی، نماز نہ کہی جائے گی، صلوات بھیج۔ اگر علی کی ولایت قبول نہ کی گئی تو بغیر علی کی ولایت کے یہ حاجیوں کا حج نہ ہوگا، ان کی قسمت کا چکر ہوگا۔ صلوات بھیجو۔ تیرے نصیب کا چکا ہے یہ تو آپ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ولایت امیر المومنین ایک ایسی شے ہے کہ جس کا اگر اقرار نہ کیا جائے، اس کی دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ نطفوں سے جو ولایت امیر المومنین اور 14 معصومین کی ولایت کا جو اقرار کیا جاتا ہے، اگر وہ زندگی میں زندہ ہے تو ان طرح پر پہنچ جائے گا، اور اگر مر گیا تو اس کی روح بھی دروں پر آ جائے گی۔ صلوات بھیجو محمد۔ اگر ولایت کا اقرار کیا ہے تو جب تک زندہ ہے انسان وہ اس جگہ پہنچے گا، اور اگر زندگی میں اس جگہ نہ پہنچ سکا تو اس کی روح اس جگہ پر پہنچے گی۔ عزیزوں، یہ ولایت امیر المومنین اور ولایت 14 معصومین کا معجزہ ہے کہ جس شے نے اس ولایت کو قبول کیا
میں موجود ہو اور اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ بڑھ جائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کی دعا کو رد کروں. عزیزوں، ملتا ہے کہ تاریخ میں جس پتھر نے سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا تھا وہ فیروزہ اور عقیق تھا کہ جس کے وسیلے سے خدا نے دعاؤں کو بھی سننا شروع کر دیا. ایک سلوات بھیج محمد. پہلا وقت میں گنجائش ہے 5 منٹ اور آپ کی زحمت تمام کہ یہ حکم رسول کو دے دیا گیا. یا رسول پہنچا دے اس حکم کو جس حکم کو تم پر پہلے اقرار لیا جا چکا ہے جس وقت کی تم دنیا میں پھر آئے تھے. وہی اقرار جو آدم سے لیا گیا تھا، نوح سے لیا گیا تھا، موسیٰ سے لیا گیا تھا، عیسیٰ سے لیا گیا تھا، لیکن خاتمیت کے لیے تمہیں انتخاب کیا گیا. آج اس حکم کو پہنچا دو. ایک مرتبہ بلال کی صدا گونجی، حیا علی خیر العمل. صدا گونجتا پر جلدی جلدی اپنے منزل کی طرف بڑھاؤں. صدا گونجی، حیا علی خیر العمل. یہ جب آواز گونجی تو لوگ حیران و متعجب ہو کر رکے. رسول نے حکم دیا کہ دیکھو وہ ناکے ہیں، ان ناکوں کو آگے لے آؤ. کہا کیوں؟ کہا جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. رسول نے کہا ممبر بنایا جائے. کہا یا رسول اللہ یہاں نہ لکڑی نہ کچھ یہ ممبر اور یہ تپتا ہوا نہ کوئی صحرا اور اس پر سونے پہ سہاگا کی گرمی اور سب کے سب گنجے. یا رسول اللہ سرکری سے مدینے میں اعلان کر دیے گا. کہا نہیں نہیں نہیں، اگر یہاں سے بھاگے تو ہمیشہ بھاگتے ہی رہو گے. رکے. رسول نے کہا میں حکم دے رہا ہوں تم ممبر بناؤ. ویسے ہی حکم جیسے جناب نوح کو خدا بند عالم نے رہا تھا بس نہیں فرقہ بے آئیوں نے نام بھئیے نا کہ میں وہی کرتا جاؤ. نوح کشتی بناتے جاؤ، لکڑیاں رکھتے جاؤ، پٹلے کے اوپر پٹلے رکھتے جاؤ. ادھر خدا حکم کر رہا ہے، ادھر خدا کے حکم کا حکم کر رہا ہے. رسول حکم کر رہے ہیں کہ ممبر بناؤ اور دیکھو وہ ان ناکوں کو روکو اور قانون کے کجاووں کو اتار کر ممبر بناؤ. رسول سے کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ ان سب میں اتنے ناکوں کو کیوں روک لیا؟ کہا اس لیے روکا کہ ذوالشیرہ سے مجھے پتا تھا کہ اگر ناکے دے دیے گئے تو یہ ناکے سمیت ممبر بنا. رسول حکم کر رہا ہے، ممبر بن گیا. اب ممبر بننے کے بعد رسول خدا ممبر پر گئے. بس میں نے اپنے اختتام کی منزلوں تک پہنچا دیا اپنے آپ کو. رسول ممبر پر گئے اور ممبر پر جانے کے بعد ایک مرتبہ رسول نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور خطبے میں دینے کے بعد رسول نے فرمایا